اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین وتاللہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔ یہاں پہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ بڑا مشہور واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، جو آپ نے بت توڑے تھے۔ تو جب آپ نے اپنی قوم سے یہ خطاب کیا، فرمایا کہ یہ جو تم نے بت بنا رکھے ہیں یہ تو تمہارے کسی کام کے نہیں ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا قالوا اجئتنا بالحق، فرمایا پھر آپ ہمارے پاس کوئی حق لے کے آئے ہیں، کوئی ایسا دین لے کے آئے ہیں، ام انت من اللاعبین، یا ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے سامنے یہ دو باتیں رکھی، کہا ابراہیم اگر اس کے مقابلے میں تیرے پاس کوئی اور دین ہے یا تو ہم سے مذاق کر رہا ہے ان بتوں کے بارے میں، تو آپ نے ارشاد فرمایا قالا، فرمایا کیوں نہیں ہے، بل ربکم رب السماوات والارض، فرمایا کہ جن بتوں کے سامنے تم جھک رہے ہو یہ تمہارے خدا نہیں ہے، خدا تو وہ ہے جو تمہارا رب جو ہے نا وہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے۔ یہ چھوٹی موٹی چیز کوئی خدا نہیں ہو سکتی ہے، خدا تو وہ ہے جو ہر شے کو جو ہے وہ جس کا جو چاہے اور اس کو پیدا فرما دے، جیسے چاہے فیصلہ کر دے۔ میں رب السماوات والارض، فرمایا آسمان اور زمین کو جس نے پیدا کیا ہے، جو پال رہا ہے، فرمایا تمہارا رب وہی ہے، الذی فطرہن، فرمایا جس نے انہیں شروع سے پیدا کیا ہے۔ اب خود سوچو کہ وہ خدا کتنا عظیم ہوگا جس نے ان دو چیزوں کو خاص کر زمین اور آسمان کو پیدا فرمایا ہے۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، فرمایا کہ میرے پاس اس بات کی دلیل موجود ہے، تم جتنی دلیلیں کہو گے میں تمہیں اتنی دلیلیں دیتا جاؤں گا۔ اب انہوں نے کہا جناب ہم تو اپنے بت چھوڑنے والے نہیں ہیں، ہم سے یہ نہیں چھوٹتے، کیونکہ اس کی وجہ میں نے کل آپ کو بتائی تھی۔ انہوں نے کہا ہم اپنے باپ دادا کو یہ سارا کچھ کرتے دیکھتے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ سارے کے سارے پاگل تھوڑی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے وہاں ایک بات کر دی، کہا تاللہ، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، میں تمہارے بتوں کا ستیہ ناش کر دوں گا۔ یہ جب یہ بات کی نا تو یہ بات جو ہے وہ کچھ لوگوں نے سن بھی لی، بعد ان تولوا مدبرین، کہتے جب تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو پھر ہوگا کیا، فرمایا تمہارے بتوں کے میں حالت جو ہے وہ بگاڑ دوں گا، ستیہ ناش کر دوں گا ان کا۔ یہ بات کچھ لوگوں نے جب سنی تو کچھ دیر وقت گزرا، بڑی مشہور وہ بات ہے کہ جناب وہ حالانکہ اسکول کے کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا آتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ اب جو رہا وہ چلے گئے میلے پر، مٹھائیاں انہوں نے رکھی بتوں کے آگے۔ جب وہ شغل میلہ لگانے کے لیے گئے ایک دن کے لیے تو فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی انہوں نے بڑا منایا، انہوں نے کہا آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ میلہ شیلہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا میلے دیکھنا میرا کام نہیں ہے، نہ میں میلے دیکھنے جاتا ہوں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میلے ٹھیلے لگتے آ رہے ہیں یہ فرعون کے نمرود کے دور سے لگتے آ رہے ہیں، اور میلوں کے اندر جو ہے وہ پھر دینی بندہ نہیں جاتا کم سے کم۔ یہ جو ہمارے یہاں شغل میلہ آج تک لگا ہوا ہے، بلکہ ہم نے تو اس سے 2 قدم اور آگے بڑھ گئے، ہم نے تو جتنے بزرگوں کے دربار تھے سب پر جا کے میلے لگا دیے۔ جہاں پہ قرآن پڑھنا تھا، جہاں پہ قرآن خوانی کرنی تھی، وہاں پہ جا کے ہم نے کیا کیا، بابے کے دربار پہ جا کے میلہ لگا دیا۔ اب بابے کا کیا قصور ہے، بابا تو ساری زندگی قرآن پڑھتا گزار گیا ہے، اپنی قبر پہ، اپنے باپ کی قبر پہ ڈھول کوئی نہیں بجاتا، اور بزرگوں کے دربار پر جا کے ڈھول بجا دیا ہے۔ ہمارا تو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہے، جو شریعت ہے وہ شریعت ہی ہے۔ بزرگوں کے دربار پہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ جناب بابے کے دربار پہ کیسے جانا چاہیے، فرمایا بابے کے دربار پہ جا کر بھی کم سے کم 21 قدم دور بیٹھو، وہاں پہ بیٹھ کے کلمہ کلام پڑھ، وہاں پہ ذکر اذکار کر، وہاں پہ نوافل پڑھ، صدقہ خیرات کر۔ یہ تو ہے، میلے کہاں سے آگے بھائی، بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ ان چیزوں کا اہل سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ آپ بزرگوں کے دربار پہ جائے، وہاں پہ ذکر اذکار کرے، کلمہ کلام پڑھے، ان کو کلام بخشے، ان کو جو ہے وہ جو صدقہ خیرات ہو سکتا ہے وہ اس کا اصال ثواب ان کو کرے، یہ چیزیں تو ہے۔ اب کیا ہوا ہے، جتنا بڑا بزرگ ہے اس کے دربار پہ اتنا بڑا میلہ لگا دیا ہے، اور منسوب ہماری طرف کر دیا کہ جناب لو جی آپ یہ اہل سنت کر رہے ہیں، بات سمجھیے کہ نہیں؟ تو میلے لگانا یہ نمرود کی قوم کا حال ہے، ہمارا کام نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ بھی آئے میلہ دیکھنے کے لیے، فرمایا میرا نبی میلہ دیکھنے نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ نبی کا یہ کام ہے جا کے میلے شیلے دیکھے۔
تو ہوا کیا؟ فرمایا فجعلہم جزازا، انہوں نے کہا جب ان کے ساتھ نہ گئے نا، وہ جب سارے چلے گئے جناب، ان کا جو بت خانے تھے وہ سارے سجے ہوئے تھے، آگے مٹھائیاں رکھی ہوئی ہیں، سارا کچھ ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فجعلہم جزازا، کہاڑا اٹھا کے جناب سب کے ٹکڑے کر سب کے جو جتنے بھی بت پڑے ہوئے تھے، کسی کا بازو توڑ دیا، سب کے ٹکڑے کر کے رکھ دیے، کسی کی ٹانگ توڑ دی، کسی کا ہاتھ توڑ دیا، کسی کا ناک توڑ دیا، کسی کا کان کاٹ دیا. وہ سارے بتوں کو لولا لنگڑا کرنے کے بعد الا کبیر اللہم، جو ان کا بڑا بت تھا نا، وہاں پہ جا کے کہاڑا رکھ دیا. لعلہم الیہ یرجعون. اب یہاں پہ یہ بڑے خوبصورت الفاظ ہے کہ یہ کیوں آپ نے کیا. فرمایا یہ آپ نے کچھ شرارت کے طور پہ نہیں کیا تھا کہ جناب قوم چلی گئی ہے تو میں ان کے بتوں کو جناب جا کے توڑ دوں، نہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلہم الیہ یرجعون، انہوں نے یہ کام صرف اس لیے کیا تھا کہ تاکہ لوگ دوبارہ سوچ کر غور و فکر کرنے کے بعد جو ہے وہ رب کی طرف لوٹ آئے، ان کو پتہ چل جائے کہ بتوں کی حقیقت کیا ہے. جن کو وہ خدا سمجھی بیٹھے ان کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کام کیا نا، اب دیکھیں نا پوری روئے زمین پر صرف ایک بندہ ہے اور وہ بھی یہ کام کر رہا ہے. اب انہیں نہیں پتا کہ یار میں دشمنی لے رہا ہوں، یہ تو سب کے ساتھ دشمنی پڑ جائے گی، اور وہ بھی وقت کے بادشاہ نمرود کے ساتھ دشمنی لگ جائے گی. لیکن حق کا کمال یہی ہوتا ہے کہ حق جب آ جاتا نا، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یار میری کسی کے ساتھ دشمنی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے. آج ہمارے یہاں مسئلہ پتہ کیا ہے؟ ہمارے یہاں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کیا کریں گے. ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار بھی نہیں سوچا یہ جو بت توڑ رہا ہوں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کریں گے. ہمیں یہ چیز لے ڈوبی ہے کہ جناب لوگ کیا کریں گے، لوگوں کی جواب دیں گے، لوگ باتیں کریں گے. ہم لوگوں کی باتوں سے ڈرتے ہیں. اللہ کا نبی کہاڑا اٹھا کے پورے بت توڑ کے کھڑا ہوا ہے، دیکھی جائے گی جو ہوگا. تو اب ہوا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ارشاد فرمایا میں تجھے اس بات پر باقاعدہ بیعت کروں گا کہ جب بھی دنیا کے اندر کوئی بات ہوگی تو حق بیان کرے گا، لومۃ لائم، کبھی بھی کسی پریشان کرنے والے کی پریشانی سے جو ہے تو پریشان نہیں ہوگا. لوگ جتنی مرضی باتیں کریں گے تو حق بات بیان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا. اس بات پر بیعت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل کرتا ہوں. آج دیکھ لیں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. فلانا کام کر دے بھی، نہیں یار لوگ پتہ نہیں لوگ گلا کریں گے. بھائی لوگوں کو باتیں کرنے دے، تو حق بات کو دیکھ رہا. شریعت کیا کہتی ہے؟ آج میں یہ پریشانی نہیں ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے، فرمایا جو بندہ لوگوں سے ڈرتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اپنا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے. اور جو بندہ رب سے ڈرتا ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کا خوف اس کے دل سے نکال دیتا ہے. فرمایا دو خوف کبھی بھی بندہ مومن کے دل میں جمع نہیں ہوتے. جو رب سے ڈرتا ہے پھر لوگوں سے نہیں ڈرتا، جو لوگوں سے ڈرتا ہے پھر وہ رب سے نہیں ڈرتا. آج دیکھ لیں ہمارے کتنے رواج ایسے ہیں جو صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ہے. کتنی باتیں ایسی ہیں جو محض اسی وجہ سے ہم کر لیتے ہیں، یار چھٹ دیے تو لوگ کیا کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مومن بندے کے دل کے اندر یہ دو خوف جمع نہیں ہوتے. نہ تو وہ یا رب سے ڈرے گا یا لوگوں سے ڈرے گا. جو لوگوں سے ڈرے گا وہ رب سے نہیں ڈرے گا، جو رب سے ڈرے گا وہ لوگوں سے نہیں ڈرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لعلہم الیہ یرجعون. فرمایا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ آپ نے فرمایا صرف اس وجہ سے وہ بت توڑے تھے تاکہ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ سکے، عقل آ سکے، تاکہ وہ واپس لوٹ آئے. قالوا من فعل ھذا بآلہتنا، جیسے وہ شغل میلہ لگا کے واپس آئے، یہ کتے لڑا کے ککڑ لڑا کے، یہی کچھ ہوتا ہے نا میلے کے اندر. اور کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، یہ جی 25 لاکھ کا کتا ہے، 30 لاکھ کا کتا ہے، کیا ہے جی کتے لڑا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ککڑ لڑا رہے ہیں، یہ کبوتر لڑا رہے ہیں. ٹھیک ہے، مجھے آپ بتائیں یہ کوئی چیز، یہ کبوتروں والا کام ہے نا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو کبوتروں کے پیچھے دوڑتے دیکھا. حضور نے ارشاد فرمایا شیطان کے پیچھے شیطان جا رہا ہے. یہ کبوتر اڑانے والے کے بارے میں ہے. ٹھیک ہے، فرمایا جو بندہ کبوتر اڑاتا ہے، فرمایا شیطان کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے. تو بہرحال بھائی سیدھی سی بات ہے، یہ چیزیں کب جائز ہو سکتی ہیں مجھے آپ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قالوا من فعل ھذا بآلہتنا. فرمایا جیسے ہی وہ واپس آئے میلے سے، انہوں نے اپنے بتوں کے جب یہ حالات دیکھے کہ انہوں نے کہا من فعل ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کا کھانا خراب کس نے کر دیا ہے، یہ بیڑا غرق کر دیا سارے بتوں کا. انہ لمن الظالمین، بڑا ظالم بندہ ہے جس نے جناب ہمارے بتوں کے کسی نے کا کان کاٹ دیا، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا کچھ کاٹ دیا ہے. قالوا سمعنا. اب جب آپ نے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا ستیہ ناش کر دوں گا، تو کچھ لوگوں نے سنا تھا، وہ آگے آ گئے. انہوں نے کہا جناب سمعنا، ہم نے یہ بات فتن ایک جوان سے سنی تھی.
کیا یذکرہم یقال لہ ابراہیم، فرمایا جسے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا حشر نشر کر دوں گا، لگتا ہے یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے۔ بات پھیل گئی، اب بات نمرود تک پہنچ گئی، اور نمرود کے سامنے بندے آئے، انہوں نے کہا جناب ہم نے سنا تھا۔ تو نمرود نے کہا پھر ابراہیم علیہ السلام کو پکڑ کے لاؤ۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو اس کے بعد جناب وہ لوگ آگے آ گئے، انہوں نے کہا جناب واقعی ہم گواہی دیتے ہیں کہ واقعی یہی بندہ ہے، اس لیے کہا تھا کہ میں تمہارے بتوں کا جو ہے ستیہ ناش کر دوں گا۔ تو قالوا فاتوا بہ علی اعین الناس، انہوں نے کہا جناب لوگوں کے سامنے اسے لے آئے، لعلہم یشہدون، تاکہ یہ لوگ گواہی دے سکے جنہوں نے سنی تھی یہ بات۔ تو قالوا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، وہ جیسے پکڑ کے لائے ابراہیم علیہ السلام کو تو انہوں نے کہا کہ الذی انت فعلت ھذا بآلہتنا، یہ ہمارے بتوں کے ساتھ آپ نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ یا ابراہیم، فرمایا ابراہیم یہ سب کچھ آپ نے کیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا کالا، ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے بل فعلہ کبیرہم، میں نے نہیں کیا، لگتا ہے یہ بڑے بت نے کیا ہے۔ کہاڑا اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے، مٹھائیاں اس کے آگے پڑی ہیں، لگتا ہے یہ کسی بات پر ناراض ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس نے سارے چھوٹوں کو توڑ دیا ہے۔ اب آپ نے جب یہ بات کی نا ھذا فسالوہم، آپ نے شاہ فرمایا بھی اس سے پوچھو نا، مٹھائیاں اس کے پاس پڑی ہے، کہاڑا اس کے کندھے پر پڑا ہوا ہے، ان کانوا ینطقون، اگر یہ واقعی یہ بت بول سکتے ہیں تو تمہیں بتا دیں گے کہ ہمارے ساتھ کس نے کیا ہے۔ فرجعوا الی انفسہم، جب آپ نے یہ الفاظ استعمال کیے نا کہ ان بتوں سے پوچھ لو کہ کس نے یہ سارا کچھ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرجعوا الی انفسہم، اپنے دل کے اندر دل میں جو ہے وہ شرمندہ ہو گئے۔ اس کا مطلب پتہ ان کو بھی تھا کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں، دل کے اندر شرمندہ ہوئے۔ فقالوا انکم انتم الظالمون، اور آپس میں یہ بات کرنے لگے کہ یار واقعی ظالم تو ہم ہی ہے، کیونکہ ہم نے ان بتوں کو جو ہے وہ خدا بنا رکھا ہے، اور ابراہیم ہمارے سامنے جو دلیل رکھ رہا ہے بھائی ان بتوں سے ہی پوچھ لو کہ کس نے تمہارا کھانا خراب کیا ہے۔ اب ہوا کیا، ثم نکسوا علی رؤوسہم، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شرمندگی کی وجہ سے ان کے سارے جھک گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ حق کیا ہے۔ دیکھیں نا یہ بات اصول کی ہے کہ جب آپ کسی کے سامنے حق اور سچ بیان کریں نا، چاہے کوئی مانے یا نہ مانے، بندے کا سارے ایک بار جھک ضرور جاتا ہے، بندہ سوچنے پر مجبور ضرور ہو جاتا ہے کہ یار واقعی بات تو صحیح ہے کم سے کم، ٹھیک ہے۔ تو ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ثم نکسوا علی رؤوسہم، شرمندگی کی وجہ سے جب ان کے سر جھک گئے، اب حق تو بنتا تھا کہ کلمہ پڑھ جاتے، حق تو بنتا تھا کہ یہ بات مان جاتے، باقی یار بات تو صحیح ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ یار ان سے پوچھ لو، اب یہ بول بھی نہیں سکتے، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون، انہوں نے آگے سے اعتراف بھی کیا کہ اللہ تو جانتا ہے یہ نہیں بول سکتے، ہم ان سے کیسے پوچھے۔ تو آپ نے پھر اب وہ جو بڑی کمال کی سٹ ماری، آپ نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ، فرمایا پھر شرم نہیں آتی ہے، پھر اللہ کے چھوڑ کر ایسے چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو خالی بول ہی نہیں سکتے ہیں، باقی تو سارا کچھ چھوڑو نا، تمہیں انہوں نے دینا کیا ہے، لینا کیا ہے، تمہارا فائدہ کیا کرنا ہے، ما لا ينفعکم شیء ولا یضرکم، تمہارا نفع نقصان تو بہت دور کی بات ہے، خالی تمہیں اتنا بھی نہیں بتا سکتے کہ یہ ہمارا ساتھ کیا کس نے ہے۔ تو اف لکم، آپ نے فرمایا بھی افسوس ہے تمہارے اوپر، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر۔ کیوں؟ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو، اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتی ہے، اپنے بارے میں بتا بھی نہیں سکتی، وضاحت بھی نہیں کر سکتی ہے کہ ہمارے ساتھ کس نے سارا کچھ کیا ہے۔ افلا تعقلون، تمہیں پھر بھی عقل کوئی نہیں ہے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو پھر آگے سے پھر کیا ہوا، لوگوں نے مان لیا تھا نا، اب اس سے آگے حق تو بنتا تھا کہ جواب دیتے کوئی دلیل کے ساتھ، لیکن انہوں نے جناب اس سے آگے جو دشمنی کی ہے، قرآن پھر اس کو آگے بیان کر رہا ہے۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔